السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج ڈیولپمنٹس ہوئی، ایف آئی آر درج کی گئی ارشد شریف صاحب کے خلاف حیدرآباد میں، اور شیریں مزاری صاحبہ جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ آج دن بھر آپ دیکھتے رہے ہوں گے کیا ہوا۔ میں ذرا ایک چیز صرف یہ بتا دوں جو تھوڑی دیر پہلے کی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کو رات 11:30 بجے پیش ہونے کا حکم، اور ارشد شریف کی پٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے، اور آئی جی ڈی آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ دونوں ارشد شریف صاحب کی حاضری میں معاونت کریں۔ عدالت 11 بجے کھلے گی، عدالت جو ہے وہ ان کا معاملہ سنے گی۔ دوسری طرف شیریں مزاری صاحبہ، ان کو جو ہے ان پر پی ٹی آئی کی طرف سے کیا کہا گیا، کیونکہ کوئی 50 سال پرانا مقدمہ ہے پنجاب اینٹی کرپشن کی طرف سے، انہیں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے کہنے پہ رہا کیا تو پھر گرفتار کس طرح کیا؟ یہ کیا کنفیوژن ہے، کیا ماحول ہے، حکومت کی کیا ڈائریکشن ہے کہ حکومت کو نہ معاشی فرنٹ پر سمجھ آ رہا ہے کیا کرنا ہے، اور نہ ہی اس قسم کے معاملات کو ٹیکل کرنے کی جو ہے وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ ذرا آپ کو بتائیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اس پر کیا کہا۔ صاحبہ کی جو گرفتاری تھی ایک غیر قانونی طریقہ تھا، اس کا سڑک پہ گھسیٹنا، کسی کو گرفتار کرنا۔ آپ گراؤنڈ آف ڈیٹینشن بتائیں، گرفتاری سے کوئی گھبراتا نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا اغوا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ اس وقت 420 نے 420 کرنے کی کوشش کی ہے، کور نہیں مل سکے گا۔ جی، انہوں نے کہا کہ کور نہیں مل سکے گا۔ ارشد شریف صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور جو سنگین دفعات لگائی گئی وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131، 153، اور ان تمام دفعات کا تعلق ریاست کے خلاف جرائم جو غداری یا بغاوت وغیرہ کے زمرے میں آتا ہے اس پر کیا ہے۔ یہ جو کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہے اس کو اس معاملے کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے نتیجہ کیا حاصل جو ہے وہ ہوگا۔ یہ سچویشن آج دن بھر رہی، جس کے بعد صحافی تنظیموں کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ واپس لی جائے۔ ارشد شریف صاحب اپنے کیس کو خود فیس کریں گے، جو ان کے اوپر مقدمات ہیں، جو دفعات لگائی گئی ہیں، وہ یقیناً اس کو سامنا کریں گے اپنے لیگل ٹیم کے ذریعے، اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جس حالت میں ہو رہا ہے، حکومت ان چیزوں کی ذمہ داری لیتی نظر نہیں آ رہی۔ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس سے پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا، ٹویٹ کر کے بڑی سخت زبان استعمال کی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیمرا کے نوٹسز بھی آئے، اور نوٹسز جاری ہونے کے بعد سرگودا میں جو انہوں نے جلسہ کیا اس کے بعد باقاعدہ طور پر پرچی سے پڑھ کر انہوں نے اے آر وائی پر الزامات لگائے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ترجمان ہے پنجاب حکومت کے ملک احمد خان صاحب، انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے اوپر عدالتی حکم کے تحت کہا کہ ہم نے عمل کیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ خاتون کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ کنفیوژن سارے معاملے کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اس معاملے کا دفاع بھی کیا، پریس کانفرنس کی، کیا کہا سنیے۔ مجھے ابھی ٹی وی سے پتا چلا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی ہیں۔ سنا اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور وہ کوئی 800 کنال کوئی اراضی ہے محکمہ مال کی، جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا۔ اینٹی کرپشن نے اگر اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی۔ پی ٹی آئی اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو اریسٹ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ۔ اس کی وجہ یہ ہے مجھے اریسٹ کیا گیا 2 دفعہ، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا، ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے، میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے، انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت وہ فیس کریں۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ عورت جو ہیں ان کو غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تمام معاملات ہیں۔ آج ملاقات بھی ہوئی ہے زرداری صاحب کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، اس میں کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں، کیا جا رہا ہے، ان تمام معاملات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، میاں جاوید لطیف صاحب وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ میاں صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟
یہ جو ارشد شریف صاحب پر بھی مقدمہ حیدرآباد میں درج ہوا، آج شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری، اس کے بعد اب عدالت لگنی ہے، یہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ اس قسم کے معاملات سے حکومتوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو عادل آپ کا شکریہ، مگر جو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہم خود کرنا چاہ رہے ہوتے تو کبھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی رہائی کا فوری طور پر آرڈر نہ کرتے. اب آ جائیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کو، جس ڈپارٹمنٹ نے ان کو گرفتار کیا، سب سے پہلے ان کو صفائی کا موقع دیا جانا چاہیے تھا، ان کو بیل کا موقع دیا جانا چاہیے تھا. اس کے انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد یہ عمل ہونا چاہیے تھا. جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا کسی طور مناسب نہیں ہے. تو سر یہ مجھے ایک بات بتائیں میاں صاحب، مجھے ایک بات بتائیں. یہ مناسب نہیں پھر ہوتا. نہیں میں آپ کو بھرپور بات اگر مکمل ہو لینے دیں، آپ مکمل کر لیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ حکومت بھی آپ کی، پولیس بھی اس وقت آپ کے ماتحت، آپ اس طریقہ کار کی مذمت بھی کر رہے ہیں. مریم صاحبہ کہتی ہیں ان کو قانون کے تحت اپنے معاملے کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، وہ اپنے مقدمات کو ڈیفینڈ کریں، عورت کارڈ نہ کھیلیں. حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں عورت جو ہے وہ ان کو غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا. پھر کون سا والا موقف جو ہے وہ درست ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. سب کا موقف درست ہے، مگر آپ کو اگر موقع دیں تو میں سمجھانے کی وہی کوشش کر رہا تھا. سمجھائیں، بالکل سمجھائیں. آپ سمجھ تو نہیں سکتے، میں بالکل کیوں کوئی خاص فارمولا اپلائی کیا؟ چھوٹی سوچ کا نہیں. میں کیونکہ آپ جیسے دانشوروں کے سامنے میں نہیں بول سکتا، مگر میں جسارت جو گستاخی کی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ضرور مجھے سن لیں. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں عادل کہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. اگر وزیر اعلیٰ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، تو میں وہیں یہ ضرور خواہش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے گرفتار کیا انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے. یہ بات یہیں ختم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سامنے آنی چاہیے بات کہ کس سائڈ سے غلطی تھی جو آپ سوال کر رہے ہیں. مگر میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے دیں. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پچھلے 4 سالوں میں ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتا تھا؟ کیا میڈیا پہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے اسی طرح ایک گرفتاری کا تذکرہ کیا جاتا تھا؟ اور کیا اس وقت کے بھی وزیر اعلیٰ خواتین کے متعلق اس طرح کا ہی حکم نامہ جاری کرتے تھے؟ اور کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو 2 دفعہ جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت کے وزراء سمیت وزیر اعظم تک جو گفتگو فرماتے تھے کیا وہ مناسب تھی؟ اور کیا مریم نواز شریف صاحبہ اس سے پہلے بھی کہہ چکی، آج بھی انہوں نے دبے لفظوں میں کچھ باتیں کہیں، کسی نے آج تک انویسٹیگیٹ کروایا؟ کیا سر اب میری بہن ہو، آپ کی بہن ہو، یا فیصل کی بہن ہو، ہم سب کی وہ بہنیں، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں، مگر یہ رشتے جو ہوتے ہیں، یہ مخالفین کے بھی رشتے اسی طرح مقدس جانے جاتے ہیں جس طرح اپنے رشتے ہوتے ہیں. مائیں بہنیں سب کی. اب آ جائیں جو ایک بات آپ نے اور فرمائی، اور میں اس جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے میں اس پر بات کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ آج سے پہلے کہا جاتا تھا نا کہ رات 12 بجے عدالت کھلی، عمران خان صاحب فرماتے ہیں. تو میں یہ عرض کر دوں، ہماری درخواست پر عادل صاحب رات 12 بجے عدالت نہیں کھلی. ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ کیوں کھلی، مگر آج جب عدالتیں رات 12 بجے کھل رہی ہیں، یا اچھی بات ہے، انصاف کے لیے 24 آور ججز ہی ہوتے ہیں، وہ
رات کے کسی بھی پہر ہوں، مگر پھر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو ریلیف نہیں مل رہا تو آپ اعتراض کر لیں، اور ریلیف مل رہا ہے تو آپ اس کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا ماؤں بہنوں والی، انفارچونیٹلی ہماری سیاست کا ماضی ہے، یہ سب کچھ ہمارے ہاں سیاسی تاریخ میں ہوتا رہا ہے، اس کی سب کو مذمت کرنی چاہیے اور مستقبل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ عدالت کا بھی آپ اگزامپل دے رہے ہیں، عدالت پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ بھائی ہم جہاں جو چیز دیکھیں گے ہم اس پر ریئیکٹ کریں، ہم اس کے اوپر ایکشن لیں، سو موٹو کریں، قانون کے آئین کے مطابق چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ اب آپ کا شکوہ عدالت سے ہے یا کس سے ہے، یہ آپ اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ فیصل واڈا صاحب، آج جو ہے وہ یہ جو شیریں مزاری صاحبہ والا معاملہ بھی ہوا، ارشد شریف صاحب کا بھی کے اوپر بھی یہ مقدمات درج ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی نے کہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ماضی میں جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا تو کوئی ہمارے لیے اتنی بات بھی نہیں کرتا تھا، ہمارے یہاں کم از کم یہ تو ہو رہا ہے کہ ایک بیان دے رہا ہے تو دوسرا آپ کو وہ کہہ رہا ہے بھی۔ جو حمزہ شہباز صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ان کی گرفتاری غلط طریقے سے ہوئی ہے۔ بہت شکریہ عادل صاحب۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے یہ بتا دیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ جج ہیں، وہ کیا ہیں کہ ان کے کہنے پہ گرفتاری ہو گئی اور ان کے کہنے پہ رہائی ہو گئی؟ مطلب کیا ہے ان کی؟ وہ سی ایم کے پاس کیا کورٹ کی پاورز ہیں؟ اور سارے جو کورٹس ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ کیا کورٹ کی پاورز میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ بن کے کر سکتا ہوں کہ کورٹ کے ڈیسیژن میں لینا شروع کر دوں، جج میں خود بن جاؤں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ دیکھیں ریلیف کی بات آتی ہے تو آج تک شہباز شریف کو آج کے دن میں ریلیف دیا گیا ہے انہی کورٹس میں، ٹھیک ہے؟ اس فرد جرم جس دن عائد ہونی تھی اس دن دن دہاڑے دونوں باپ بیٹوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا عہدہ تھما دیا گیا اس ملک کے اندر، اور فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کوئی ریلیف ہمیں نہیں ملا، عوام کو نہیں ملا۔ اب آپ آ جائیں اسی پیرامیٹر کے اندر میرے اوپر، میرا الیکشن کمیشن کے کیس چل رہا تھا، میں ہائی کورٹ اسلام آباد کا بار بار بھاگا کہ ان کی نیت خراب ہے، یہ بے ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ ہائی کورٹ نے مجھے کہا کہ آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے۔ کنڈکٹ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، واپس بھیج دیا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ 13 مہینے ہائی کورٹ میں کیس چلا، 6 مہینے اس میں کورٹ بند رہی، باقی کتنے بچے؟ 7 مہینے، اس میں 2 دفعہ جج صاحب اویلیبل نہیں تھے، باقی بچے 4 مہینے۔ 4 مہینے کے اندر میرے وکیلوں نے آبجیکشن ریز کیا، جوریڈکشن ان کی نہیں ہے، تو میرے اوپر کنڈکٹ آ گیا، اور میرا کنڈکٹ کے بیسس کے اوپر مجھے اڑا دیا، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے، اور مجھ پہ وہ قصہ ڈال دیا جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کے آج کے کرنٹ آرڈرز ہیں چیف جسٹس سمیت صاحب محترم اور محترم باقی جسٹس کے سمیت کہ یہ کورٹ آف لا اور ڈیکلیریشن پاس کرنے والا الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ سنتے جائیں اب آپ سنیں کہ یہ ڈیفرنس کیا ہے۔ پھر میرے ہی جیسے کیس کے اوپر سی ایم سندھ بیٹھے ہوئے، خاقان عباسی کی بہن ہے، رحمان ملک صاحب محروم ہیں، ان کے لیے قانون کچھ اور، میرے لیے قانون کچھ اور۔ میں اب گیا دستخط دیتے ہیں سپریم کورٹ، 3 مہینے مجھے تقریباً سپریم کورٹ میں ہو گئے، لیکن ابھی میں اس جج اس الیکشن کمشنر کے خلاف گیا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ ثبوت لے کر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دے دیا ہے۔ اصولاً اس الیکشن کمشنر کو کام ہی نہیں کرنا چاہیے، میری 2 سیٹیں لے کر اس نے سندھ حکومت کو دے دی۔ سر ٹھیک ہے، آپ تو اب سپریم کورٹ میں نا آپ کا معاملہ اب تو بھروسہ ہے ہی سپریم کورٹ کے اوپر ہمارا، میں تو اسے بتا رہا ہوں کہ کنڈکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اب آپ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی ایگزیکٹو پاورز کے تھرو یہ کوشش کی ہے، آپ کورٹ کا جج کا ڈیسیژن آپ اینکروں کے لے سکتے ہیں، نہ پولیٹیشین، نہ سی ایم، نہ پی ایم۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم نے یہ جو آرڈر کیا ہے کیوں نہیں کوئی ایکشن ہوا؟ ایفیڈیوٹ لکھ کے شہباز شریف ہائی کورٹ میں گیا، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ میرا مفرور بھائی بیماری کا علاج کر کے آ جائے گا، آج تک اس پہ ایکشن ہوا کوئی؟ اس پہ کنڈکٹ نہیں ہوا، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگتی۔ یہ ریلیف کیوں مل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ فرد جرم عائد نہیں ہو رہی ان کی پوری پارٹی کے اوپر، سمیت شہباز شریف کے سمیت حمزہ شہباز کے؟ یہ کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ 2 چیزیں کیوں ہیں؟ غریب کے لیے کچھ، پی ٹی آئی تو اب اسی میں آ گئی ہے۔ اب اس پر آئے نا، مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو مزید بھی گرفتاریوں کا خدشہ ہے؟ دیکھیں ہم گرفتاریوں سے ڈر نہیں رہے، یہ بالکل گھٹیا 3rd کلاس کام کیا ہے، اور میرے خیال سے جو قوم نے، عوام نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے نا سب کا، اس کے بعد یہ بکھلاڑ کا شکار ہے، اور یہ ڈرامے بازی کریں، ایک عورت کو گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ ہماری بڑی دلیل لیڈر ہے شیریں مزاری، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ارشد شریف کے ساتھ پہ تو بحث ہو رہی ہے، نہیں ارشد شریف کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے، آپ غلط دیکھ کر بولیں بھی نہ، یہ 35 سال 40 سال پرانے پاکستان میں ہوتا تھا۔ اب تو آپ اگر کسی منصب پہ بیٹھ کر ناجائز کام کریں گے، ناانصافی کریں گے، تو اس کا آپ کو ازالہ منصب کے بعد 10 سال بعد 15 سال بعد دینا تو پڑے گا اب پاکستانی قوم کے آگے۔ لیکن دیکھیں طریقہ کار کے اوپر تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ان کو غلط طریقے سے، کیسے وزیر اعلیٰ کہہ سکتا ہے عادل باسی صاحب؟ نہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا،
کر دیا یہ ان کی سوال نہیں کر ہی نہیں سکتا, اس پہ کورٹ کو ان کو بلانا چاہیے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میرا سوال تو سنیں. ہے سر, میری میں کہہ رہا ہوں کہ بے ایمانی کے اوپر انلیگل سی ایم ہے, وہ اپنی حکومت کھو بیٹھا ہے, اس کے بعد طریقہ کار اس کو بھی بلانا چاہیے کہ بھائی تم جج ہو, تم نے کیسے کام کیا. ٹھیک ہے, اب میرا سوال کیا ہے آپ سے, میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے اس کے اوپر بہت کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے, لیکن جو ان کا کیس ہے, دوسری سائیڈ کا موقف یہ ہے کہ جو ان کا کیس ہے ان کو اپنے کیس کو فالو کرنا چاہیے, وہ اپنے کیس کو لیگلی پرسو کریں اور اس طریقے سے چلیں. طریقہ کار پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن ان کو اپنا کیس تو فالو کرنا چاہیے جو ان کے اوپر کیس ہے. کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, لیکن یہ اپلائی نون لیگ پہ بھی ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ارشد شریف کا کیا قصور ہے. ارشد شریف کے بھائی نے شہادت دی, ٹھیک ہے, والد کی ڈیتھ اس دن ہوئی, ٹھیک ہے, تگڑا آدمی ہے, فوج کے اور باقی اداروں کا ہمیشہ تگڑے طریقے سے کھڑا رہا اور ہر پاکستانی کو کھڑا رہنا چاہیے. اس کے بعد اس پہ ایک گھٹیا ایف آئی آر کاٹ کر آپ نے اس کا تمسخر اڑایا. آپ ناانصافی کریں گے تو یہی ارشد شریف کیا فیل کرے گا؟ اگر میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ بے وفائی ناانصافی کرتے ہیں تو مجھے آپ مجبور کر دیں گے. انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے. ڈرون جب گرتے تھے, اٹیک کرتے تھے, جب ایک ٹیررسٹ کو مارتے تھے تو کئی 100 آدمی بے گناہ مار دیتے تھے. کسی کا بیٹا لنگڑا ہوتا تھا, کسی کی بیٹی مر جاتی تھی, اس کے اگینسٹ بدلہ آتا تھا, ناانصافی کا جذبہ آپ کے اندر ابھرتا تھا. پھر اب کی جو 21ویں صدی کے اندر آج جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ منصب پہ بیٹھ کر غلط فیصلے ناانصافی کر کے نکل نہیں سکتے. کیوں؟ منصب ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا, ہم ساری زندگی رہیں گے. ٹھیک. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ جو فیصل وارڈا صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جب ریلیف ملتا ہے عدالتوں سے تو آپ اس وقت کمفرٹیبل رہتے ہیں, یہی سب کی شکایت رہتی ہے. مجھے یہ بتائیں, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ ایک طرف مریم صاحبہ دفاع کر رہی ہیں, حمزہ شہباز صاحب ایک حکم جاری کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کس طرح یہ حکم جاری کر سکتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ, انہوں نے اپنی ایگزیکٹو پاور استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اینٹی کرپشن کہتا ہے کہ جی ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں, ہم نے قانونی طریقے سے گرفتار کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ رہا کر دیں. یہ فیصلے کس طرح کر رہے ہیں آپ لوگ, کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ عادل, میں توقع رکھتا ہوں کہ جس سادگی سے میں بات کر رہا ہوں اسی سادگی سے آپ سنیں گے بھی, وہی سادگی سے سوال بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ایگزیکٹو آرڈر سے شیریں مزاری کو رہا کرنے کا سی ایم پنجاب نے کہا, اسی طرح کا ایگزیکٹو آرڈر مریم نواز شریف کو گرفتار تھیں اور نواز شریف جب بیمار ہوئے تو ہسپتال لانے کا عمران خان نے ایگزیکٹو آرڈر دیا تھا. اسی ایگزیکٹو آرڈر کو بھی دیکھ لیں اور اس ایگزیکٹو آرڈر کو بھی دیکھ لیں, یہ تو جواب ہو گیا اس کا. مگر میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج سی ایم پنجاب کے اس ایگزیکٹو آرڈر جو رہائی کے لیے ہے, گرفتاری کے لیے نہیں ہے, اس پر ایمان مزاری جو ہیں, جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سی ایم پنجاب نے رہا نہیں کیا, مجھے پتا ہے کس نے رہا کیا. تو پھر یہ وہ باتیں ہیں عادل عباسی صاحب کہ جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. پھر یہ وہ ہو رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اگر حکومت گرفتار کرواتی تو حکومت رہائی کا آرڈر نہ کرتی, نمبر 1. اور اگر ادارے نے, ایک ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کیا ہے تو اس کے اس فعل پر آپ دیکھ لیں کہ سی ایم کا ایکشن. اور دوسرا, میں آپ کو یہ ضرور عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیا مریم نواز شریف کے متعلق کل عمران خان نے, جو ویسے تو وہ ہر خاتون کے متعلق بہت سی گفتگو فرما دیتے ہیں, مگر کل جو ملتان میں انہوں نے گفتگو کی وہ مناسب تھی؟ اس پر کوئی معافی مانگے گا؟ جی جلدی جواب دیجیے, بریک لے لیں. میں بریک لینی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ اس کا جواب فیصل وارڈا صاحب سے میں لیتا ہوں. ایک سیکنڈ سر میری بات تو سنیں. یہی بات کرنے لگا تھا, ایک سیکنڈ اگر ایک اجازت. جی کر لیں, میں نے پھر بریک لینی. میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مظلومیت کا
کوئی لبادہ چڑھائیں یا یہ کہیں کہ معافی مانگیں گے تو ہمارا گزارا ہوگا. یہ ہر ایک کا اپنا فعل ہے, تربیت ہے اس کی کہ جس طرح. چلیں میاں صاحب یہ جواب اس کا وارڈا صاحب ابھی آپ کو دیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو پھر آپ حکومت سے چلے جائیں, آپ اپنا الیکشن میں چلے جائیں, الیکشن اناؤنس کریں, جائیں آپ لوگ سارے جا کر پھر الیکشن لڑیں ایک دوسرے سے. تو عادل آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جا رہے؟ آپ کب جا رہے ہیں الیکشن میں؟ کس نے آپ کو یہ کہہ دیا؟ آپ الیکشن میں کب جا رہے ہیں؟ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. ہمیں تو میں آپ کو ایک بتا دوں کہ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہم نے غیر مقبول فیصلہ کیا, ان کی ڈیڈ باڈی کو, سیاسی ڈیڈ باڈی کو آکسیجن فراہم کی, بڑی قیمت سیاسی ادا کی, مگر کی اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اور اس پہ ہم آج بھی کھڑے ہیں کہ پاکستان کو آج اگر آکسیجن نہ دی گئی تو جو 4 سالوں میں انہوں نے حال کر دیا ہے. تو میاں صاحب آپ پھر الیکشن میں کیسے جا رہے ہیں؟ پھر تو آپ کو ٹائم پورا کرنا پڑے گا اگر آپ آکسیجن دینے آئیں تو. ہاں وہ آکسیجن سن لیں. میں وہی بات کر رہا تھا جو آپ نے سوال کیا اور پھر آپ نے اپنا سوال ادھورا رہنے دیا. جو میں نے کہا کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں, وہ بات میں نے اس پیرائے میں کی ہے کہ کل ملتان میں شیخ رشید نے جلسے میں یہ کہا کہ آج بھی عمران خان مجھے حکم دیں تو میں عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم اسی اسمبلی سے بنا سکتا ہوں. تو پھر امریکن سازش بھائی جان کہاں ہے؟ چلیں یہ تو بتائے کوئی. یہ اس کا پولیٹیکل آنسر ہے نا سر. مجھے بتائیں آپ الیکشن میں پھر کب جا رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیں سر. جب شیخ رشید کو پوری کی پوری سازش پبلک کرنے دی جائے گی, وہ ساری کی ساری سازش بتائے کہ امریکن سازش نہیں تھی, کوئی کہتا ہے مداخلت تھی, کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے تھی, کوئی چوتھا کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہ لیتے تو ہماری حکومت قائم رہتی. یہ ہے وہ باتیں کریں, سامنے ہم صبح الیکشن کرواتے ہیں. یہ مت کریں معافی مانگے قوم سے, صبح الیکشن میں جاتے ہیں, آؤ الیکشن کرواتے ہیں. جواب دیں گے, میں بریک لے لوں, ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہ مقدمہ پر آج ایک دن میں دوسرا مقدمہ, میں آپ کو بتاتا ہوں بریک سے پہلے آپ ذرا بات کرنا چاہتے ہیں. عادل صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ چاہے وہ ارشد شریف صاحب ہوں یا صابر شاکر صاحب ہوں یا شیرین مزاری ہو یا میں ہوں, آپ ہوں یا میاں صاحب, یہ طرز سیاست ایف آئی آر کٹا کے آپ اگر کسی کی تنقید یا کسی کی تعریف نہیں برداشت کر سکتے تو یہ گورنمنٹ کی بڑی ناکامی اور نااہلی اور ضلالت ہے کہ یہ گورنمنٹ میں بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چینل, ایک ایکس چینل ہے جو ایک سائیڈ لے رہا ہے ان کی, اور بی چینل نیوٹرل دکھا رہا ہے یا وہ ایک سائیڈ لے رہا ہے, آپ ڈنڈے کے زور پہ نیچے لے کے آئیں گے. یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے. ڈنڈے کے زور کا زمانہ چلا گیا. اب آپ منصب پہ بیٹھ کرنا زیادہ دیر بدماشی نہیں کر سکتے, کیونکہ زندگی میں منصب ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہتا. میں وزیر تھا, ساری زندگی وزیر نہیں رہوں گا, نہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیں عادل صاحب کہ یہ جو سی ایم ہے ایف آئی آر کاٹنے کے بعد جج کی پاورز کیسے یوز کر سکتا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیوں نہیں فرد جو مائل ہو رہی, کورٹس کیوں نہیں ان کو, کس بیسس پہ شریفوں کو ریلیف دے رہی ہے, ان کے کنڈکٹ کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے, ان کے کیسز کی ایفیڈیوٹ جو ہائی کورٹ لاہور میں جمع ہوئے ہیں اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگ رہی ہے. فیصل واؤڈا کے 11 مہینے کے 12 مہینے کے کیس کے اندر 6 مہینے کورٹ بند رہتی ہے, 2 دفعہ جج صاحب حاضر نہیں ہوتے, 4 دفعہ میرا وکیل جوڈیشن کو چیلنج کر دیتا ہے, اس کے اوپر میرا کنڈکٹ کے سوال کر کے مجھے واپس میں ہائی کورٹ دروازہ کھٹکھٹاتا رہ گیا. سر ابھی میری بات سنیں نا, ناانصافی بات ہے. دیکھیں سر, دیکھیں میں یہ پہلے سسٹم میں ڈسکس کیا, بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ میں بار بار کہتا رہا کہ الیکشن کمیشن بائس ہے میرے ساتھ, ناانصافی کر رہا ہے. میری ماں کا انتقال ہو گیا, مجھ پہ پینلٹی لگا دی, اتنے بڑے ظلم کیا. میری سیٹ اٹھا کے گورنمنٹ کو دی جس کے ملازم الیکشن کمشنر خود تھا, وہ بلیک اینڈ وائٹ ثبوت دیتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ ایک چیز کے آرڈرز دے رہا ہے, ابھی سپریم کورٹ کوئی چیز کے آرڈر دے, اس سے بڑی کوئی کورٹ ہے, اس کو ہی بائی پاس کر رہے ہیں. میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا باقیوں کے ساتھ. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کی نافراہمی کی وجہ سے یہ ملک اس ڈگر پہ چل پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے قتل نہیں کیا, ثبوت کہہ رہے ہیں میں نے قتل نہیں کیا, فیصل آرڈر ہے, لیکن سرخیاں بتا رہی ہیں کہ میرے پر شور پڑ گیا ہے, تو فیصلہ سرخیوں پہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی ناانصافی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف, صابر شاکر اور شیرین مزاری کے ساتھ جائز کام ہو رہا ہے؟ اور یہ جو میاں صاحب ہیں, میں داد دیتا ہوں وہ ٹی وی بیٹھے کہہ رہے ہیں ہماری حکومت نے نہیں کیا, تو کس نے کیا یہ بھی بتایا؟ حکومت میں بیٹھ کے یہ بتائے نا کس نے کیا. پھر حکومت میں نہ بیٹھے نا, پھر چلے جائیں الیکشن میں, اگر بے اختیار ہیں تو پھر حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں
آپ کے 2 پیرامیٹرز ہیں جو اس ملک کو اب اس تصادم سے بچا سکتے ہیں, ظلم اور بربریت سے بچا سکتے ہیں, پاکستان کو بچا سکتے ہیں. ایک سپریم کورٹ ہے جس پہ سب کا ایمان ہے, سب کا تکیہ ہے, سب کی کریڈیبلٹی, ان کی کریڈیبلٹی سب مانتے ہیں, اور ایک ہے کہ فوج انٹروین کرے, کیونکہ انہوں نے بیرون ملک سے ہی بچانا ہے دشمنوں سے, اور اندرون ملک بھی دشمنی سے بچانا ہے. تو اندرون ملک اور بیرون ملک کی انہوں نے قسم کھائی ہے, وہ شہادت کی قسم کھا کے اس ملک کے اندر آتے ہیں, وہ مرنے کو ترجیح کر کے اس ملک کے لیے آتے ہیں. اب ان کا کام ہے, یا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ انٹروین کرے اور سچویشن کرے جہاں ناجائز حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کرمنلز کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو رہی ہے, ان کو جن میں فرد جرم عائد ہونی ہے ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر. اب آپ سوچیں یہ پبلک کا ابو روک دیں گے, میرا آپ کا تو روک لیں گے, شاید 50 FIR کر کے کر دیں. کیا پبلک عوام کا سوشل میڈیا پہ اور بچوں کا روک دیں گے؟ چلے یہ مجھے بتائیے گا لانگ مارچ کیوں ڈیلے کیا آپ لوگوں نے؟ تو کل لانگ مارچ کا اعلان کر دینا تھا. دیکھیں سر, ہم یہ تصادم کی طرف جو جا رہے ہیں جو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ, یہ تو آج ہوا ہے نا سر, آپ نے کل کیا. پتا ہے نا, انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چلائی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسی آئیں, ہمارے پاس ذمہ داری, ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری اس مارچ کے اندر ان لوگوں کی چیزوں کی بھی ہے, لیکن اب یہ ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں کہ جو کھاتا پیتا پیسے والے گھر کا بھی ہے نا, پڑھا لکھا آدمی, وہ بھی اب مرنے کے لیے تیار ہو گیا, اس کی غیرت بھی جاگ گئی ہے. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ڈائیلاگ چل رہا ہے, اور اگر ڈائیلاگ سر ہمیں گارنٹیاں بھرمار ہو رہی ہے. سر کیا گارنٹی ہے آپ؟ گارنٹیاں دی جا رہی ہیں ہمیں, ہر قسم کی گارنٹیاں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں اناؤنس کریں الیکشن. سر گارنٹی کیا دی جا رہی ہے؟ الیکشن ہوں گے, ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو چھوڑے نا, اب ان کو نہیں. میں آپ کو ان جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے, میں بڑے رسپانسبل. لانگ مارچ کی تاریخ آپ کیا اس لیے نہیں دے رہے کہ پیچھے کچھ بات چیت چل رہی ہے؟ اگر وہ الیکشن کی تاریخ آ گئی تو پھر آپ لانگ مارچ نہیں کریں گے؟ لانگ مارچ دیکھیں, ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور الیکشن کمشنر کو گھر بھیجیں. تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب الیکشن کمشنر کا 3 کا فارمیٹ کے اندر ایک کے ثبوت لے کے میں کیا ہوتا تھا, سنیں, ڈس فنکشنل ہونے چاہیے اس کو, وہ ابھی بھی آرڈرز کر رہی ہے. میاں صاحب ملک میں ٹیک اپ ہی نہیں ہوتا کچھ. میاں صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے, یہ بھی کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ انہوں نے بھی اب لانگ مارچ کی ڈیٹ دینے کے لیے تھوڑا سا سپیس لے لیا یا دے دیا, تو پھر تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حالات سازگار نہیں ہیں, تو پھر الیکشن کی طرف جائیں. عادل میں توقع رکھتا ہوں, تھوڑا مجھے ٹائم دے دیں, 2-3 سوال ہیں, میں ان کا جواب اگر اجازت دیں تو. جی دے دیں. ایک تو انہوں نے فرمایا, آپ نے بلکہ خود کہا کہ حکومت میں پھر آپ کیوں ہیں, آپ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے. آپ کو میں اس کا پہلے جواب دے لوں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب JIT ہمارے خلاف بنی تھی, اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ واٹس ایپ پہ کمیشن بن گیا تھا, اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ہماری ہی حکومت تھی. اور آج کی بات کرنے سے پہلے پچھلے 4 سالوں کی حکومت کی بھی بات کر لوں کہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج پہ حکومت کے ساتھ تمام اداروں کا ہونا اچھی بات ہے, مگر ایک پیج پہ اداروں سے شخصیات کا حکومتی شخصیت کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا پاکستان کے لیے یا اس ریاست کے لیے مناسب نہیں ہوتا. نمبر 3, آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہم ایک پیج پہ ہیں؟ اس کا جواب آپ خود دے لیں گا. مگر ایک میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ میرے سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ بھی الیکشن چاہتے ہیں, فیصل بھی الیکشن چاہتے ہیں, تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بھائی اگر میں شیخ رشید کی بات کو سچ مان لوں اور آپ کے سوال کو بھی سچ مان لوں کہ انٹرویو ہو رہے ہیں پنڈی میں, اسلام آباد میں, یا درمیان میں کوئی لوگ پڑے ہوئے ہیں, کچھ نیگوشیٹ ہو رہی ہیں, آپ نے اس لیے نہیں دیا کل ڈیٹ دی لانگ مارچ کی, آپ نے سوال کیا بقول آپ کے ہی, تو میں اگر ان سب باتوں کو سچ مان لوں تو عادل کون ہے اس حیثیت میں کہ جو انٹرویو کر رہا ہے؟ بھائی نہیں سر, انٹرویو کی بات تو شیخ صاحب جواب دیں گے نا, انٹرویو والی بات میں تو کوئی وزن نہیں ہے, وہ تو شیخ صاحب ان کا جواب شیخ صاحب سے لیں گے نا, ان کی تردید بھی آ گئی تھی اس کی. سر مجھے میاں صاحب سے ایک سوال میرے اٹکا ہوا دماغ میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے نہیں کیا یہ کام. ٹھیک ہے, ان سے میں پوچھتا ہوں, آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, پھر کس نے کیا یہ کام؟ یہ ان کی میاں صاحب کی لائٹ بھی چلی گئی, مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کی تردید آ چکی ہے, کوئی انٹرویو نہیں ہوئے اور نہ ہی انٹرویو کرنا ان کا کام ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں. ویلکم بیک. فیصل صاحب ٹائم شارٹ ہے, صرف یہ بتا دیں, وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے آج احتجاج کا کہا گیا, اب لانگ مارچ کی کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈیٹ دے دی جائے گی,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیچھے کوئی بات چل رہی ہے, کسی بھی طرح کی بات چل رہی ہے, میں تو شیخ رشید کی وضاحت, وہ بات ابھی میں چاہ نہیں رہا, وقت کم ہے اور وہ اپنی وضاحت خود دیں گے, لیکن کیا الیکشن کی طرف اگر حکومت کوئی آپ کو دے دیتی ہے اسپیس, تھوڑا بیچ کا کوئی راستہ دے دیتی ہے, تو آپ لوگ تیار ہیں؟ میں آ رہا ہوں میاں صاحب آپ کے پاس آؤں, میں الیکشن کی ڈیٹ ہمیں آج دے دیں, آج چیزیں ڈیفرنٹ ہو جائیں گی, بے شک 8 مہینے بعد کی دے دیں. کیسے 8 مہینے بعد؟ میں پوچھ رہا ہوں نا, سوال ہے میرا آپ سے. 8 دن بعد کی تو دے سکتے ہیں. اگر یہ اپنے دماغ میں کسی نے فارمولا بنایا, جیسے کہ یہ ناکام فارمولا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے اور کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, یہ جو پورا فارمولا بنایا تھا پچھلی 35 سال سے جو گھٹیا فارمیٹ پہ چل رہے ہیں, ہم لوگ لاتے ہیں, کبھی کالا کرتے ہیں, پھر بھیج دیتے ہیں, پھر سفید کرتے ہیں, پھر لے آتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے پھینک دیتے ہیں, فوٹو میں لگا دیتے ہیں, پھر سزائیں دلا دیتے ہیں, پھر کنوکٹ کر دیتے ہیں, پھر اس ملک سے نکال دیتے ہیں. آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں ماضی میں آپ کی حکومت سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں تو اس کا حصہ تھا جس میں میں چیخا تھا, اس میں ہماری غلط فیصلے کیے ہیں گورنمنٹ ہماری, جو جب یہ سارا نواز شریف کو بھیجا تو اس میں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کا قصور نہیں تھا, پنجاب گورنمنٹ کا قصور 100% تھا. ہم نے تو کابینہ میں آواز اٹھائی تھی اور ہم نے کہا تھا سب ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ جعلی رپورٹیں ہیں ساری, لیکن یہ فارمولا بنتے یہ گھٹیا لیبارٹری کے اندر یہ جو تماشا بن گیا ہے, اس کا آپ سمجھتے قوم مانیں گے. اور دوسرا یہ کہ ماڈل ٹاؤن والا کام کرنے جا رہے ہیں. میاں صاحب سر 1.5 منٹ ہے میں عادل یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی 25 دن پہلے تک ان کے پاس اختیار تھا, انہوں نے الیکشن اناؤنس کیوں نہ کیے؟ اگر پاکستان کے اندر الیکشن اتنے ضروری تھے تو 4 سال ہم یہی کہتے رہے. اب آ جائیں, شیخ رشید کی کس بات کی وضاحت کریں گے؟ آج ہی اس نے کہا ہے کہ ہم حلقوں میں ڈوب گئے تھے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے, مگر مراسرہ ایک ہمارے ہتھے چڑھا جس کی وجہ سے ہم حلقوں میں زندہ ہو گئے. اب امریکن سازش کہاں سے آ گئی؟ تو میاں صاحب اور یہ بھی حقیقت پھر سامنے آ گئی کہ 4 سالوں میں انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا تھا. یہ بھی حقیقت سامنے آ گئی کہ پاکستان کا بیڑا گرک انہوں نے 4 سالوں میں کر دیا. سر اب اور آپ نے آج کیا کرنا سازش کا نام لے کر لوگوں کو منہ دکھانے کے میاں قابل صاحب ہو اب گئی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹائم پورا کرنا ہے یا الیکشن میں جانا ہے؟ نہ قطن نہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا کرے ہم مالیاتی ادارے سے پاکستان کو تھوڑی سی آکسیجن مل جائے, سٹیبل ہو جائے. ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں 30 سیکنڈ اور فوری الیکشن کی طرف جانا وہ کہہ رہے چاہتے ہیں فوری الیکشن. عوام نے اب 30 سیکنڈ عوام ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر چکی ہے, جو رہ گئے وہ بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا, کوئی پرابلم نہیں ہمیں. تھینک یو سو مچ فیصل واڈا صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب موجود تھے, آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.